السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے جرائم کے بادشاہ ایل کپون کی انتہائی دلچسپ اور سچی داستان۔ مصنف و مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 15 کا پہلا حصہ۔ جب کبھی کسی اخبار میں ایل کپون کے بارے میں کوئی منفی خبر چھپ جاتی تو میفلڈا بہت غمگین ہو جاتی۔ اسے یقین نہ آتا کہ اس کا بھائی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں سے کہتی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی تو اتنا اچھا انسان ہے، وہ دوسروں کے کام آتا ہے، کمزور اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کے کام آتا ہے، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اخبار والے بھی کبھی کبھی کسی کے بارے میں کیسی جھوٹی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایل کپون اپنے چھوٹے بھائی جان کے لیے بھی ایک مشفق بزرگ کا کردار ادا کرتا، حالانکہ جان اس سے صرف 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ ایک تو ایل کپون کے رویے میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے بزرگی اور شفقت تھی، دوسرے اس کی شخصیت بھی کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ اپنی عمر سے کافی بڑا لگتا تھا۔ وہ ابھی صرف 28 سال کا تھا، لیکن اپنی ایک امپائر کھڑی کر چکا تھا، اور زندگی کے جیسے جیسے تجربوں سے وہ گزر چکا تھا، شاید انہی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ خود بھی اپنے بارے میں کہا کرتا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں 28 سال کی عمر میں 1000 سال کی زندگی جی چکا ہوں۔ اس کا چھوٹا بھائی جان خاصا نکما قسم کا آدمی تھا۔ اس نے زندگی میں ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ایل کپون اس سے چھوٹے موٹے کام لے کر اسے مصروف رکھنے اور اس کی ذات کو کسی حد تک کارآمد بنائے رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس پر ناراض نہیں ہوتا تھا۔ انہی دنوں جان ایک کلب میں گانے والی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نوجوان گلوکارہ کا نام لیلین تھا۔ کلب بھی ایل کپون کا اپنا ہی تھا۔ وہاں موسیقی پیش کرنے والے بینڈ کا انچارج ملٹن نامی ایک موسیقار تھا۔ لیلین بھی اسی کی ماتحتی میں کام کرتی تھی۔ ایل کپون کو جان اور لیلین کے عشق کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے خیال میں پہلے تو جان ہی اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی سے عشق کرتا۔ ایل کپون کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی نکما تھا، عشق کے چکر میں پڑ کر اور بھی زیادہ نکما ہو جائے گا۔ اوپر سے اس کے خیال میں لیلین بھی اس قابل نہیں تھی کہ اس سے عشق کیا جاتا۔ چنانچہ ایل کپون نے بینڈ کے انچارج ملٹن کو بلایا اور حکم سنا دیا، لیلین کو چلتا کرو، وہ اب اس کلب میں مزید نہیں گائے گی، اور آئندہ میں یہ بھی نہ سنوں کہ اس کا اور جان کا چکر چل رہا ہے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملٹن خاصی ناگواری سے بولا، بڑی مشکل سے تو ہمیں ایک ڈھنگ کی گلوکارہ ملی ہے۔ اس وقت شہر میں اس جیسی گانے والی اور اس جیسی شخصیت کی مالک کوئی اور گلوکارہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ کلب میں اسی کی وجہ سے تو آتے ہیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کلب کی آمدنی کم ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جان اس قسم کی لڑکی کے عشق کے چکر میں پڑ کر بالکل ہی ناکارہ ہو جائے۔ تمہیں اس لڑکی کو رخصت کرنا ہوگا، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ ایل کپون نے فیصلہ سنایا، جان اور لیلین اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میل ملاقات رکھتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔
میں صرف ان معاملات میں للین سے کچھ کہہ سکتا ہوں جن کا تعلق اس کے کام سے ہو۔ ملٹن نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایل کیپون سے کوئی اس انداز میں بات کرنے اور اس کے حکم کے جواب میں اس طرح کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ شاعروں، موسیقاروں، مصوروں اور اس طرح کے دوسرے فنکاروں کی ایل کیپون جیسے گینگسٹرز بھی عزت کرتے تھے اور ان پر کوئی سختی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے فنکار اگر کسی گینگسٹر کے پاس ملازم ہوتے تھے تو ان کی حیثیت پسندیدہ پالتو جانور کی سی ہوتی تھی جسے ہلاک نہیں کیا جاتا اور نہ ہی مارا پیٹا جاتا ہے، اور پھر ملٹن تو کچھ زیادہ ہی خاص قسم کا فنکار تھا۔ وہ درویش صفت موسیقار تھا، اپنے فن کی دنیا میں مگن رہتا تھا، اسے دنیاوی معاملات اور مال و متاع سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے ایل کیپون جیسا آدمی بھی اس کی کچھ اور عزت کرتا تھا۔ اسے کوئی گزند پہنچانا گویا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ملٹن کی بات سن کر ایل کیپون نے ٹھنڈی سانس لی اور گویا خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہوا۔ ذرا موسیقی کے اس پروفیسر کو تو دیکھو، اس بیچارے کو تو شاید احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بات کس سے کر رہا ہے۔ ایل کیپون کے گن مین ہنسنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کے ذریعے گویا ایل کیپون سے پوچھنے لگے کہ کیا اس شخص کا کوئی بندوبست کرنا ہے، مگر ایل کیپون نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ ملٹن ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی بات کرنے کے بعد کھوئی کھوئی نظروں سے ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو گھورتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تب ایل کیپون نے گویا اپنے غصے کو بھلاتے ہوئے ملٹن کو چھیڑنے کی غرض سے کہا، ویسے وہ لڑکی تمہاری مہربانی سے اسٹیج پر گا رہی ہے، ورنہ اسے گانا وانا کہاں آتا ہے؟ دیکھو، گانے کے بارے میں کوئی رائے مت دینا۔ ملٹن فوراً بھڑک کر بولا، سالوں سے تم شراب کا دھندا کر رہے ہو، ابھی تک تو تمہیں شراب کی پہچان نہیں ہوئی، گانے کے بارے میں بھلا تمہیں کیا علم ہو سکتا ہے؟ ایل کیپون اور اس کے مسلح محافظ ملٹن کے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے بلند آہنگ کہے لگانے لگے۔ یہ مسئلہ تو خیر ایل کیپون نے کسی نہ کسی طرح حل کر لیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ سنگین دوسرے کئی مسائل اس کے سامنے سر اٹھاتے رہے، حالانکہ وہ دور اس کے لیے بہترین ہو سکتا تھا۔ شہر کا مضبوط ترین گروہ اس کے پاس تھا، لڑائی بھڑائی کے ماہرین، بہترین نشانے باز، سفاک قاتل سبھی اس کے ارد گرد جمع تھے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، اوپر سے شہر کا میئر گویا اپنا ہی آدمی تھا۔ یوں گویا ہر بات اس کے حق میں تھی، مگر وہ اس طور سے کچھ زیادہ لطف اندوز نہ ہو سکا، کیونکہ اس سال کے دوران اسے قتل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، اور سال کے آخر میں تو اسے روپوش بھی ہونا پڑا۔ اسے ہلاک کرنے کی کوششیں کرنے والے کئی افراد تو موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے، لیکن پھر ایک نیا دشمن جاں گویا خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ اس کا نام جوزف ایلو تھا، وہ نارتھ سائڈ کا آدمی تھا۔ وہ کل 9 بھائی تھے اور سب کے سب قاتل اور بدماش تھے۔ ان کے علاوہ اس کے بہت سے کزن تھے، جنا فیملی کی باقیات بھی اس کے ساتھ تھیں، دوسرے لوگ بھی تھے۔ یوں اس کے گروہ میں اچھے خاصے لوگ تھے، تاہم زیادہ تعداد اس کے اپنے رشتہ داروں ہی کی تھی۔ جوزف ایلو نہ جانے کیوں ایل کیپون کو ختم کر کے اس کی جگہ لینے کا زبردست خواہش مند ہو گیا تھا۔
शिकागो के उस दौर के गिरोहों और मुजरिमाना रुझानात का तज्जिया करने वाले एक मुहक्किक का ख्याल है कि उस दौर में अक्सर ऐसे लोग सामने आते रहते थे जिनके हाथ में बंदूक आ जाती थी तो वो समझते थे कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो गए हैं। वो लोग अक्लो शऊर से काम लेने के बजाय अपनी जाहिलाना अना के कहने पर चलते थे। वो बाज़ औक़ात किसी ख़ास सबब के बगैर ही किसी को अपना दुश्मन तस्वुर कर लेते थे और फिर उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा देने के लिए कमर बस्ता हो जाते थे। मुहक्किक के ख़याल में ब्रेनन का मामला भी यही था, वरना सही मानों में एल कैपोन से उसकी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो अपनी बीमार अना की रहनुमाई में चलते हुए आखिरकार एल कैपोन से टकरा कर फना हो गया। जोसेफ ईलो का भी असल और बड़ा धंधा गैर कानूनी शराब ही का था। इसके अलावा वो शराब तैयार करने वालों को उसके कुछ अज्जाए तरकीबी भी फरोख्त करता था। दिलचस्प बात यह थी कि वो लोम्बार्डो के साथ भी बिजनेस करता था, जो एक तरह से एल कैपोन का दोस्त था और जिसे एल कैपोन ने बड़ी कोशिश करके असल माफियाई फैमिली का सरबराह बनवाया था। जोसेफ ईलो ने अपने धंधों में अच्छी खासी दौलत कमाई थी। उन धंधों के अलावा उसकी फैमिली की एक मेन रोड पर बहुत बड़ी बेकरी भी थी। जोसेफ ईलो 3 मंजिला हवेली नुमा मकान में रहता था, जो उसने खुद बनवाया था। लोम्बार्डो के साथ जोसेफ ईलो ज्यादा अरसे कारोबार जारी ना रख सका। जब से लोम्बार्डो माफिया फैमिली का सरबराह बना था, तब से जोसेफ के दिल में उसके बारे में भी कदूरत पैदा हो गई थी। माफिया फैमिली जो यूनियन कहलाती थी, जोसेफ अपने आप को उसका सरबराह बनने का ज्यादा अहल समझता था। आखिरकार उसका लोम्बार्डो से झगड़ा हो ही गया। उसने उसके साथ कारोबार ख़त्म कर दिया और ताल्लुकात भी मुनक़ता कर लिए, लेकिन उसे ज़्यादा गुस्सा एल कैपोन पर था, जिसने लोम्बार्डो को यूनियन का सरबराह बनवाया था। जब जोसेफ ईलो ने महसूस किया कि वो एल कैपोन से टकरा लेने के काबिल हो गया है, तो वो उसके पीछे लग गया। लिटिल इटली के इलाके में लिटिल इटली ही के नाम से एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी था, जो एल कैपोन का पसंदीदा था। एल कैपोन अक्सर वहां खाना खाने आता था। जोसेफिलो ने उसके खानसामा को $10,000 की पेशकश की और उससे फरमाइश की कि वो एल कैपोन के खाने में जहर मिला दे। खानसामा ने जाकर ये बात एल कैपोन को बता दी। खिलाफ़े तवक्को एल कैपोन को गुस्सा बाद में आया। पहले वो ये बात सुनकर रंजीदा हो गया और एक ठंडी सांस लेकर बोला, अगर मुझे पता होता कि शिकागो में मेरे साथ क्या कुछ होगा, तो मैं कभी यहाँ ना आता। मैं न्यूयॉर्क ही में रहता और अपने नौजवानों के छोटे से गिरोह में ही शामिल रहकर हंसी खुशी वक्त गुजारता। जोसेफिलो ने इसके बाद अंडरवर्ल्ड में ऐलान किया कि कोई भी गन मैन जो एल कैपोन को कत्ल करे, वो आकर उससे $50,000 इनाम ले सकता है। मई 1927 ईस्वी में 4 कातिल इस सिलसिले में किस्मत आजमाई करने और ये मुहिम सर करने के लिए आए। उनमें से एक न्यूयॉर्क और एक क्लीवलैंड से आया था, जबकि 2 सेंट लुइस से आए थे। उन बेचारों को नहीं मालूम था कि शहर में एल कैपोन की अपनी इंटेलिजेंस का जाल बिछा हुआ था। तकरीबन हर वेटर, बुकी, दलाल, टैक्सी ड्राइवर, अखबार फरोश, चोर उचक्का, चालीसाज, हत्ता के बेशतर पुलिस वाले भी उसके मुखबर थे। चारों कातिलों ने अभी शहर में कदम ही रखा था कि एल कैपोन को उनके बारे में खबर मिल गई और वो मुख्तलिफ मकामात पर मुर्दा पाए गए। न्यूयॉर्क से आने वाले का नाम एंटोनियो था।
اس کی لاش 25 مئی 1927 کو ایک فٹ پاتھ پر پائی گئی۔ اس کے جسم میں 5 گولیاں پیوست تھیں۔ 3 دن بعد جوزف ایلو کی فیملی کی بیکری پر مشین گن سے فائرنگ ہوئی۔ بیکری پر کم و بیش 200 گولیاں چلائی گئیں۔ بیکری کا ایک ملازم اور جوزف ایلو کا ایک بھائی زخمی ہوا۔ ایل کپون کو قتل کرنے کی مہم سر کرنے کی نیت سے آنے والے باقی 3 قاتلوں کی لاشیں بھی یکے بعد دیگرے خاصے عبرتناک انداز میں مختلف جگہوں پر پائی گئیں۔ جوزف ایلو کا جب بیرون شہر سے قاتل بلانے کا تجربہ ناکام ہو گیا تو اس نے جنا فیملی کے پرانے اور تجربہ کار قاتلوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس تجربے کا بھی وہی نتیجہ نکلا۔ ایل کپون کی لاش دیکھنے کی جوزف کی حسرت تو پوری نہیں ہو سکی، البتہ اسے پورے موسم گرما کے دوران 10 لاشیں اٹھوانی پڑ گئیں۔ ان میں سے بعض لاشوں کی مٹھی میں ایک سکہ دبا ہوا پایا گیا جسے نکل کہا جاتا ہے۔ اس بات کی زیادہ مصدقہ شہادتیں تو نہیں ملتیں، لیکن جن دنوں لاشیں مل رہی تھیں ان دنوں کافی زور و شور سے یہ تذکرہ سننے میں آ رہا تھا کہ بعض لاشوں کے ہاتھ میں نکل کا سکہ دبا ہوا تھا۔ شاید یہ افواہ جیک عرف مشین گن کی وجہ سے پھیلی ہو۔ جیک عرف مشین گن کو مشین گن جیک بھی کہا جاتا تھا۔ ایل کپون کے پاس جو بندوق باز اور قاتل موجود تھے وہ ان میں سے مشین گن جیک کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ جو لوگ ایل کپون کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے اور خود قتل ہو گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مشین گن جیک کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچے تھے، اور مشین گن جیک کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جسے قتل کرتا تھا اس کی مٹھی میں نکل کا سکہ دبا دیتا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی، اور وہ مشین گن جیک کی اپنی کہانی تھی۔ مشین گن جیک ظاہر ہے اس کا اصلی نام نہیں تھا، لیکن اس کے دوسرے 2 نام جو اصلی سمجھے جاتے تھے در حقیقت وہ بھی اصل نہیں تھے۔ اس کا اصل نام شاید کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ بہرحال بعض شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 1 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ سسیلی سے امریکہ آیا تو اس کا نام ونزو تھا۔ اس کے باپ کا نام ٹامس اور ماں کا جوزفین تھا۔ ٹامس اور جوزفین اپنے 1 سالہ بچے ونزو کے ساتھ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ونزو ابھی کم سن ہی تھا کہ اس کے باپ کو آئرش بدماشوں کے ایک گروہ نے گولیوں سے اڑا دیا۔ آئرش بدماش وائٹ ہینڈرز کہلاتے تھے۔ ونزو کے باپ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کسی اور کے دھوکے میں مارا گیا تھا جس سے اس کی شکل کافی ملتی تھی۔ ٹامس اس وقت اپنے جوتے پالش کر رہا تھا جب اسے گولیوں سے اڑایا گیا۔ اس کے جوتے پالش ہوئے ہی تھے اور اس نے جوتے پالش کرنے والے بچے کو معاوضہ اور ٹپ دینے کے لیے نکل کے 3 سکے نکالے تھے جو اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئے اور وہ بے قصور موت کے منہ میں چلا گیا۔ ونزو نوجوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا جب اس کی ماں نے ڈیموری نامی ایک دکاندار سے شادی کر لی اور شکاگو آ گئی۔ ونزو کو باکسنگ کا شوق تھا۔ شوقیہ طور پر باکسنگ کرتے کرتے وہ ویلٹر ویٹ باکسر بن گیا، تاہم جب اس نے باقاعدہ پیشہ ور باکسر بننے کی کوشش کی تو اسے کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے مینیجر نے اس کا نام جیک رکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی مینیجر نے جیک کو باکسنگ چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ اس کا خیال تھا
کہ جیک میں اپنے سے زیادہ طاقتور باکسرز کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ممکن ہے باکسنگ کے رنگ کے اندر کی حد تک مینیجر کا یہ مشاہدہ درست ہو، لیکن رنگ سے باہر کی دنیا میں جیک بالکل نڈر، بے خوف اور حوصلہ مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ کسی سے بھی ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اس دوران اس نے نشانے بازی کی مشق شروع کر دی تھی۔ بہت کم عرصے میں وہ زبردست بندوق باز بن گیا۔ 19 سال کی عمر میں وہ دوبارہ بروکلن آیا اور اس نے ان دونوں آئرش بدماشوں کو قتل کر دیا جنہوں نے اس کے باپ کو گولیوں سے اڑایا تھا۔ اس کام میں ایک تیسرا آئرش بھی شریک تھا۔ جیک نے اسے بھی گولیاں ماری تھیں اور اپنی دانست میں اسے بھی ہلاک کر دیا تھا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ جیک نے ان تینوں کے ہاتھ میں نکل کا ایک ایک سکہ رکھ دیا تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اپنے باپ کے ہاتھ میں مرتے وقت 3 سکے تھے۔ شاید جیک قاتلوں سے تعلق رکھنے والوں کو اس واقعے کی یاد دلانا چاہتا تھا، یا پھر شاید وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی نظر میں ان قاتلوں کی یہ اوقات تھی۔ اس کا مقصد خواہ کچھ بھی رہا ہو، لیکن انڈر ورلڈ میں بہرحال یہ مشہور ہو گیا کہ جیک جسے قتل کرتا ہے اس کی مٹھی میں نکل کا سکہ دبا دیتا ہے۔ 1923 میں اس کے سوتیلے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل غلطی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ کا جینا بردر سے کچھ تعلق استوار ہو گیا تھا اور وہ گروہی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ جیک نے اپنے سوتیلے باپ کے قاتلوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار کر چھوڑا۔ اس دوران وہ ایل کیپون اور جان ٹوریو کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا اور اپنا نام بھی بدل چکا تھا۔ اٹلی اور سسلی سے تعلق رکھنے والے انڈر ورلڈ کے اکثر لوگ اپنے نام بدلتے رہتے تھے۔ اپنی دانست میں اس طرح ایک تو وہ پولیس کو الجھن میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے اپنے اصل خاندانی نام کو بدنامی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے یہ مقاصد پورے ہوتے تھے یا نہیں، بہرحال وہ اپنی سی کوشش کرتے تھے۔ ونزو کے ساتھ جو نام سب سے زیادہ چپک کر رہ گیا وہ مشین گن جیک تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی وہ کسی کو قتل کرنے کے سلسلے میں پستول کو ترجیح دیتا تھا، تاہم وہ مشین گن کے استعمال میں بھی بے حد ماہر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کم از کم 22 قتل کر چکا تھا، جبکہ وہ ابھی نوجوان ہی تھا۔ ایل کیپون اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ نہایت خوش شکل بھی تھا۔ صرف اس کی ناک ذرا بدوزا تھی۔ شاید باکسنگ کے کسی مقابلے میں اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور دوبارہ صحیح طور پر نہیں جڑ سکی تھی۔ اگر اس کی ناک ایسی نہ ہوتی تو اس کا چہرہ بجا طور پر کسی خوبصورت یونانی دیوتا کا چہرہ معلوم ہوتا۔ وہ صرف ایک ماہر بندوق باز اور خطرناک قاتل ہی نہیں تھا، اس میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ اس کا جسم کھلاڑیوں کی طرح ورزشی اور خوبصورت تھا۔ وہ کئی طرح کے رقص میں بے پناہ ماہر تھا اور ڈانس فلور پر اپنی غیر معمولی پھرتی اور مہارت سے حاضرین کو حیران کر دیتا تھا۔ گولف کا ماہر کھلاڑی تھا، ٹورنامنٹ جیت لیتا تھا۔ کسی ریڈ انڈین سے زیادہ ماہر گھڑ سوار تھا۔ وہ جس کھیل کی طرف بھی متوجہ ہوتا تھا اس میں بہت جلد بے پناہ مہارت حاصل کر لیتا تھا۔ اس کی شادی کی تصویر کھینچنے والے فوٹوگرافر کا کہنا تھا وہ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اسے دیکھنے والے کو اگر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ در حقیقت کون ہے، کیا ہے، تو وہ اسے دوست بنانے کی آرزو محسوس کرنے لگتا تھا۔ پولیس کے سراغ رسانوں کے نئے چیف ولیم کانر نے اعلیٰ افسروں کو قائل کر کے ایک مہم چلائی تھی
کہ جن لوگوں کو بہت سے انسانوں کا قاتل سمجھا جاتا تھا اور جو بوجہ اپنے جرائم کی سزا نہیں پا سکے تھے، ان کا نفسیاتی تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ یہ لوگ نفسیاتی مریض تو نہیں تھے، ان کے دماغوں میں کہیں نفسیاتی گرہیں، پیچیدگیاں یا کجی تو موجود نہیں تھی۔ ولیم کانر کسی نہ کسی طرح کئی پیشہ ور قاتلوں کو گھیر گھار کر ان کا نفسیاتی تجزیہ کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ مشین گن جیک کا تجزیہ کرنے والی خاتون ماہر نفسیات نے رپورٹ دی، اس شخص کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹیڑھا پن موجود ضرور ہے، لیکن اس کی وضاحت مشکل ہے۔ ایک پولیس آفیسر جو اس تجزیے کے دوران موجود رہا تھا، اس نے بعد میں رائے دی تھی، یہ نوجوان اگر فی الحال پاگل نہیں ہے تو آگے چل کر کبھی نہ کبھی پاگل ضرور ہو جائے گا۔ بہرحال اس ساری مشق اور تگ و دو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے مشہور زمانہ قاتل جیک دی رپر اور اس قبیل کے دوسرے مجرموں کے بھی اپنے اپنے دور میں نفسیاتی تجزیے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ بعض ماہرین نفسیات نے تو ان لوگوں کو دماغی طور پر بالکل صحت مند بھی قرار دے دیا تھا۔ در حقیقت ولیم کانر کو جوزف ایلو کا بھی نفسیاتی تجزیہ کرانا چاہیے تھا، جسے نہ جانے کیوں ایل کپون کو منظر سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لینے کی سنک چڑھ گئی تھی۔ ایک بار پولیس کو ایک گمنام ذریعے سے ٹپ ملی کہ روجر پارک کے علاقے میں ایک فلیٹ میں کچھ مشکوک سرگرمیاں جاری ہیں۔ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تو بہت سے اسلحے اور ڈائنامائٹ کے ساتھ 3 آدمی پکڑے گئے۔ تینوں جوزف ایلو کے آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کی جیب سے ایک فلیٹ کے کرائے کی رسید برآمد ہوئی۔ اس فلیٹ پر بھی چھاپا مارا گیا۔ فلیٹ خالی تھا، لیکن اس میں کھڑکی کے قریب سٹینڈ پر ایک مشین گن فٹ تھی۔ اس فلیٹ کے عین سامنے ایک ریسٹورانٹ تھا جس کا مالک ایک نیم سیاسی شخصیت تھا۔ اس ریسٹورانٹ میں ایل کپون اکثر رات کا کھانا کھانے آتا تھا اور اس نیم سیاسی شخصیت سے گپ شپ بھی کرتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی دوستی تھی۔ باب نمبر 15 کا دوسرا حصہ۔ چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ فلیٹ کی کھڑکی کے قریب مشین گن کس لیے فٹ تھی۔ جوزف ایلو کے تینوں آدمیوں کو پولیس اسٹیشن کے تہہ خانے میں لے جایا گیا اور خوب رگڑا دیا گیا، کیونکہ پولیس میں ایل کپون کے نمک خوار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جوزف ایلو کے آدمیوں نے اگل دیا کہ انہیں کس نے کس خاص مہم پر لگایا ہوا تھا۔ چنانچہ پولیس نے جوزف ایلو کو بھی اس کے ٹھکانے سے اٹھوا لیا۔ اسے بھی پولیس اسٹیشن کے تہہ خانے میں لایا گیا، جہاں ملزموں سے ذرا خاص انداز میں پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ باہر گویا کوئی پراسرار اور نادیدہ مشینری کام کر رہی تھی۔ جوزف ایلو کو پولیس اسٹیشن کے تہہ خانے میں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسلح آدمیوں سے بھری ہوئی 6 کاریں پولیس اسٹیشن آ پہنچیں اور مسلح آدمیوں نے خاموشی سے پولیس اسٹیشن کو گھیرے میں لے لیا۔ تہہ خانے کی کھڑکیاں سڑک کی سطح پر تھیں۔ ان کھڑکیوں سے پولیس والوں نے کاروں کو آ کر رکتے اور پراسرار انداز میں ادھر ادھر نقل و حرکت کرتے بھی دیکھا، لیکن موٹے دماغ کے پولیس والوں نے یہی سمجھا کہ شاید CID والے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ جب تہہ خانے کے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ 3 آدمی مشین گنے لیے اندر آ گئے۔
وہ سیدھے جوزف ایلو کے پاس آئے اور اسے گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو پلکیں جھپکائے بغیر جوزف ایلو کو گھور رہا تھا۔ ان کے چہروں پر اور آنکھوں میں اتنی خونخواری تھی کہ جوزف کی گھگی بندھ گئی۔ اس نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایل کیپون کے آدمی اس طرح مشین گنیں لے کر کسی پولیس اسٹیشن پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب وہ خود پولیس والوں کے چنگل میں چوہے کی طرح پھنسا ہوا ہوگا۔ خود پولیس والوں کو بھی ایل کیپون کے آدمیوں سے اس حد تک جرأت کی توقع نہیں تھی۔ وہ بھی قدرے نروس ہو گئے اور صحیح طور پر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے دکھاوے کی حد تک ڈانٹ ٹپٹ کر ایل کیپون کے آدمیوں کو بھگا دیا۔ تینوں آدمی باہر چلے گئے اور تہہ خانے کی کھڑکیوں سے ان کی گاڑیاں اور ان کے ساتھی بھی نظر آنا بند ہو گئے، لیکن خود پولیس والے بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ سچ مچ چلے گئے تھے یا نہیں۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ پوزیشن بدل کر آس پاس ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں۔ بہرحال صرف 3 آدمی اندر آ کر جوزف ایلو کو جتنا ڈوز دے گئے تھے اس کے لیے وہی کافی تھا۔ وہ لوگ جاتے جاتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک خاموش پیغام بھی دے گئے تھے، موت کا پیغام۔ پولیس کے لیے یہ سب کچھ ایک درد سر تھا اور وہ اپنا درد سر کم کرنے کے طریقے تلاش کرتی تھی۔ اس وقت بھی انہیں ایک شارٹ کٹ کی تلاش تھی۔ تفتیشی افسر نے جوزف ایلو سے مذاکرات شروع کیے۔ اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ہمارے پاس تمہارے خلاف جو ثبوت ہیں ان میں سے صرف تازہ ترین ہی ایسے ہیں کہ تم کم از کم 3-4 سال کے لیے جیل چلے جاؤ گے، اور جب تم جیل سے نکلو گے تو ایل کیپون کے آدمی تمہارے استقبال کے لیے باہر تمہارے منتظر ہوں گے۔ جوزف ایلو کی ساری اکڑ فوں ہوا ہو گئی تھی اور وہ اس وقت دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تفتیشی افسر نے اپنے الفاظ کا اثر دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے توقف سے بات آگے بڑھائی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمہیں فی الحال چھوڑ دیں۔ اس صورت میں شاید تمہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ جوزف ایلو کے چہرے پر دہشت زدگی کے تاثرات کچھ اور گہرے ہو گئے۔ شاید اب وہ دل ہی دل میں اپنی اس حماقت پر پچھتا رہا تھا کہ اس نے ایل کیپون کی طاقت کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی۔ آخر وہ کچھ ہمت کرتے ہوئے تھوک نگل کر بولا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے مجھے تم کو مشورے نہیں دینے چاہیے، لیکن تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ خواہ مخواہ کے درد سر مول نہیں لینا چاہتے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم فوراً شہر چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ تفتیشی افسر نے اطمینان سے کہا۔ خلاف توقع جوزف فوراً ہی مان گیا، لیکن خوف اس معاملے میں بھی اس کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ وہ بولا، اگر میں نے اپنے طور پر جانے کی کوشش کی تو شاید مجھے شہر سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں کہ جہاں تک تم کہو وہاں تک تمہیں پولیس کی حفاظت میں پہنچوا سکتا ہوں۔ تفتیشی افسر نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اسے ہی غنیمت سمجھ رہا تھا کہ شہر میں کم از کم ایک گروہ تو کم ہو جائے گا۔ اس کی پیشکش پر جوزف ایلو کی باچھیں کھل گئیں۔ یوں پولیس کی حفاظت میں جوزف ایلو کے شکاگو سے رخصت ہونے کا معاہدہ طے پا گیا۔ جوزف ایلو کی ضمانت ہو گئی اور دوسرے روز اس کے وکیل نے عدالت میں اس کی طرف سے درخواست پیش کی کہ اسے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہے۔ در حقیقت اسے رات کی تاریکی میں
पुलिस ने अपनी हिफाजत में उसकी बीवी और बच्चे समेत शहर से निकाल दिया। उसके गिरोह के खास लोग भी गायब हो गए। जब जोसेफिलो के गायब होने की तस्दीक हो गई, तो एल कैपोन ने अखबार नवीसियों से बातें करते हुए कहा, भाई मैं तो हर एक से अमन और सुलह की बात करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन मुझे बहरहाल अपनी जान की हिफाजत भी करनी है। अक्सर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मैं बहरहाल पुराने वक्तों का वो साधु संत नहीं हूँ कि कोई मेरे एक गाल पर तमांचा मारे तो मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूं। कुछ अरसे बाद जोसेफ का एक भाई डोमिनिक शहर में दिखाई दिया। एल कैपोन ने फौरन उसे पैगाम भिजवाया कि वो शहर में उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अपनी इस वार्निंग को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए उसने उसी रात उसकी खानदानी बेकरी पर एक बार फिर फायरिंग कराई। बेकरी को उन दिनों जोसेफ की फैमिली के पुराने मुलाजिम चला रहे थे। पहली बार फायरिंग होने पर बेकरी का कारोबार काफी मुतासिर हुआ था। अब दोबारा फायरिंग हुई तो कारोबार कुछ और ठंडा हो गया। डोमिनिक दोबारा गायब हो गया। एल कैपोन ने अखबार नवीसों के सामने एक नाइट क्लब में कहा, इस शहर का बॉस मैं हूं और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। मुझे भगाने की कोशिश करने वालों को खुद यहाँ से भागना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुझे ख़त्म करने और यहाँ से भगाने की कितनी कोशिशें हुईं, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं खुश व खुर्रम हट्टा कट्टा यहीं मौजूद हूँ। और मुझे भगाने की कोशिशें करने वाले कहाँ हैं, ये शायद कोई भी नहीं जानता। शायद कुदरत को उसकी ये लाफजनी पसंद नहीं आई। शायद इन बातों में तकब्बुर का कोई पहलू था। साल के इख्तिताम तक हालात पलटा खाने लगे। एल कैपोन पर सख्ती उन लोगों की तरफ से आई जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी उसके खिलाफ हो सकते हैं और आंखें माथे पर रख सकते हैं। लेकिन शायद कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है। कुदरत जब किसी पर गिरफ्त करना चाहती है तो ऐसे बहाने बन जाते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बातें वकूअ पज़ीर होती हैं जिनका उसे दूर दूर तक गुमान भी नहीं होता और जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। साल के इख्तिताम तक सियासत अजीब करवटें ले रही थी। शिकागो मेयर थॉम्सन, जो अमली तौर पर गोया एल कैपोन की जेब में था, मुल्की सतह पर सियासत में हिस्सा लेने के अज़ाइम दिल में पाल रहा था। उसकी नज़र सदारती इंतखाबात पर थी, लेकिन उसे एहसास था कि मेयर के तौर पर वो अपनी कुछ अच्छी शोहरत नहीं बना सका था। कहने को वो शहर का मेयर था, लेकिन नाम तासुर था कि शहर का हुक्मरान तो एल कैपोन था। उसे अंदेशा था कि उसकी रिपब्लिकन पार्टी इसी बिना पर उसे सदारत के लिए नामजद नहीं करेगी। उसके दिल में ये ख्याल जड़ पकड़ गया कि अगर उसे सियासत के बुलंद दर्जों तक पहुंचना है तो उसे एल कैपोन से जान छुड़ानी होगी। शिकागो को एल कैपोन से निजात दिलानी होगी। उसे शहर से कहीं दूर धकेलना होगा और अपने बारे में इस तासुर को बदलना होगा कि उसने शहर को एल कैपोन जैसे जराइम पेशा के हाथों में खिलौना बना रखा है। जोसेफ ईलो वाले वाक़े के बाद ये तासुर और बढ़ गया था, क्योंकि इस वाक़े के बारे में अखबारों में बड़ी-बड़ी सुर्खियां लगी थीं। उन खबरों से कुछ ऐसा तासुर बना था, जैसे शहर में थॉम्सन बेचारे की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। जो कुछ भी था, बस एल कैपोन ही था। वो जो चाहता था, कर गुजरता था।
थॉमसन ने अब इस तासुर को यकसर तब्दील करने का फैसला कर लिया। उसने सबसे पहले पुलिस चीफ को तब्दील किया। वो माइक ह्यूज को नए पुलिस चीफ के तौर पर ले आया। जब मेयर की निगाहें बदल गईं, पुलिस चीफ बदल गया, तो एल कैपोन के लिए गोया दुनिया ही बदल गई। नए पुलिस चीफ माइक ह्यूज ने एल कैपोन को साफ और दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया कि उसे शहर छोड़ना होगा। एल कैपोन खुशफहमियों की दुनिया में रहने वाला आदमी नहीं था, वो हकीकत पसंद था। उसने फिजा में तब्दीली महसूस कर ली थी। उसे मालूम था कि पुलिस और इंतज़ामिया को हमेशा खरीद कर नहीं रखा जा सकता। वो लोग जब चाहें आंखें बदल सकते हैं, और असल ताकत पुलिस और इंतज़ामिया ही के पास होती है। बदमाश ख्वाह कितने ही ताकतवर हो जाएं, हुकूमत से टक्कर बहरहाल नहीं ले सकते। पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत अपनी मसलहतों की बिना पर जब तक किसी को ढील देना चाहे, दे सकती है, लेकिन किसी भी वजह से जब वो अपनी ताकत दिखाने पर तुल जाए, तो फिर गैर सरकारी लोगों का, ख्वाह वो कितने ही ताकतवर गिरोहों की शक्ल में हों, उसके सामने ठहरना मुमकिन नहीं होता। एल कैपोन ने जोश के बजाय होश से काम लिया। उसने अपनी ताकत को हुकूमती ताकत से टकरा कर फना करने के बजाय पिस्पाई इख्तियार करना बेहतर समझा। जोसेफ ईलो को शहर बदर करने के ठीक 2 माह बाद उसने खुद अपने बारे में ऐलान किया, मैं कल रियासत फ्लोरिडा के शहर सेंट पीटरबर्ग जा रहा हूँ। वहाँ मेरी कुछ जायदाद है, मुझे वो फरोख्त करनी है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं वापस भी आऊँगा या नहीं। बहरहाल तातीलात तो मैं सारी की सारी वहीं गुजारूंगा, उसके बाद वापसी के बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ पुलिस चीफ माइक ह्यूज ने अपने लोगों के हलके में बैठकर एल कैपोन के बारे में इत्मीनान से कह दिया, वो वापस नहीं आएगा। एल कैपोन ने प्रेस के लोगों को अपने मेट्रोपोल वाले ऑफिस में मदऊ किया। वो 8 दिन के लिए शिकार पर गया हुआ था। उसी रोज वापस आया था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी और वो अभी शिकार ही के लिबास में था। वो अपने 20 आदमियों के साथ शिकार पर गया था। उसने बातचीत शुरू करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ शिकागो और गिरदो नवाह के लोग अपने लिए जायज़ और कानूनी शराब हासिल करने का कोई शरीफाना इंतज़ाम कर लें। मैं तो उन्हें तफरीह के सस्ते ज़राए फराहम करते करते थक गया हूँ। अब इन कामों से मेरा दिल भर गया है। इन कामों का इंसान को कोई अच्छा सिला नहीं मिलता। आप लोगों को खुशियां देते हैं, बदले में आपको दुख और परेशानियां मिलती हैं। आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो आपको शहर छोड़ना पड़ रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछ ही लिया। मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, वो बिला तामुल बोला। आप लोगों को मालूम ही है, मुझे कभी किसी जुर्म में सजा नहीं हुई। फिर उसकी मखसूस ठिठाई यूद कर आई और वो पहले से भी ज्यादा जोश व खरोश से बोला, और ना ही मैंने कभी किसी और को कोई जुर्म करने का हुक्म दिया है या कोई गैर कानूनी काम करने की हिदायत की है। दर हकीकत मेरा जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता सिफ्त आदमी हूँ या मैंने पत्थर के बुत की तरह जिंदगी गुजारी है, लेकिन ये भी बहरहाल तय है कि मैंने कभी कोई कत्ल नहीं किया और ना ही किसी के जरिए कराया है। मैंने तो कभी जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। ताहम फिर वो कदरे हकीकत बयानी की तरफ आया। मेरे मुलाजमों ने कभी किसी राहगीर को नहीं लूटा, कभी किसी के घर में डाका नहीं डाला। हो सकता है मेरे पास आने से पहले वो चोर डाकू रहे हों या मेरे यहाँ से जाने के बाद बन गए हों, लेकिन जितना अरसा वो मेरे पास रहे होंगे, उतना अरसा उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी। इस एतबार से देखा जाए
تو میں نے شاید بہت سے چور اچکوں اور لٹیروں کو باعزت ملازمتیں فراہم کیں اور انہیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنایا، لیکن اس کا مجھے کیا صلہ ملا؟ بدنامی، ذلت، برے برے القابات۔ مجھے قاتل کہا گیا، اسکارفیس کا لقب دیا گیا، اخباروں میں میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا چھپتا رہا۔ اس نے اذیت زدہ سی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، میں تو یہ سب کچھ برداشت کرتا رہوں، لیکن میری والدہ اور میری فیملی ان باتوں سے جتنی اذیت اٹھاتی رہی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں اتنا ہی بڑا مجرم ہوں؟ ان کے لیے اب یہ اذیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، اور میں خود بھی ان باتوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ پھر اس نے اخبار نویسوں کے سامنے اعتراف کر لیا کہ بعض حلقوں میں تو اسے وحشی، درندہ اور گوریلا جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ معلوم نہیں کیوں بعض لوگوں نے یہ تاثر لے رکھا ہے کہ میں ایک بے رحم، شقی القلب اور سفاک آدمی ہوں۔ پیسوں کے لیے میں نہ جانے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، حالانکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک نرم دل اور عام سا انسان ہوں۔ مجھ میں بھی عام انسانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی خوبیاں اور خامیاں ہیں، لیکن میں درندہ بہرحال نہیں ہوں۔ پھر اس نے رپورٹرز کو ایک واقعہ سنایا۔ ایک بار ایک پریشان حال اور خلاش شخص میرے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ میں اسے $3000 دے دوں تو اس کی ایک نہایت اہم ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میرے اس احسان کا بدلہ وہ اس طرح اتارے گا کہ $15,000 کا اپنا بیمہ کرا لے گا، میرا نام وارث کے طور پر لکھوا دے گا اور خودکشی کر لے گا۔ اس طرح مجھے $30,000 مل جائیں گے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ مجھے ایسی رقم نہیں چاہیے، لیکن وہ مجھے یہ عظیم فائدہ پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اسے ویسے ہی $3000 دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لے نہیں رہا تھا۔ انشورنس پالیسی لینا اور اس میں مجھے وراثت بنانا ان کی لازمی شرط تھی۔ اپنی یہ شرط منوائے بغیر وہ واپس بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر مجھے اس کو اٹھوا کر باہر پھینکوانا پڑا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور تاسف زدہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں لوگوں نے اپنے ذہنوں میں میرا کیسا کیسا ہیولا تراش رکھا ہے۔ پھر اسے گویا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے وہ بھی اخبار نویسوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے بتایا، چند دن پہلے مجھے انگلینڈ سے ایک عورت کا خط موصول ہوا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس کے اپنے ایک پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اگر میں لندن آ کر اسے قتل کر دوں تو وہ مجھے £10,000 دے گی۔ یہ کہتے ہوئے گویا دکھ سے اس کی آواز بیٹھنے لگی۔ ذرا دیکھیں، میری شہرت انگلینڈ تک پہنچ گئی ہے، لیکن کس انداز میں؟ وہاں بیٹھی ہوئی ایک عام اور گھریلو سی عورت مجھے کرائے کا قاتل سمجھ رہی ہے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر ڈرامائی انداز میں بولا، مجھے کیوں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں یہ ساری باتیں سننا پڑ رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو سستی تفریحات فراہم کر رہا ہوں، جن کی ہر شخص کو ضرورت رہتی ہے اور جو ہر شخص مانگتا ہے۔ میں جو کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، اس کی اتنی مانگ ہے کہ میں تو انتہائی کوشش کے بعد بھی طلب پوری نہیں کر پاتا۔ مجھے اپنی مصنوعات کا کوئی اشتہار نہیں دینا پڑتا، کسی کو خریداری پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرنا پڑتے۔ پھر اس نے اعتراف کیا، یہ ضرور ہے کہ مجھ سے ٹیکسوں کے کچھ قوانین کی خلاف ورزیاں سرزد ہوتی ہیں،
لیکن یہ کام کون نہیں کرتا؟ اس ملک میں ایسے ایسے معزز، شریف اور پارسا نظر آنے والے لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں کہ اگر کبھی دیانتداری سے فہرستیں بنی تو ان میں شامل نام دیکھ کر لوگ حیرت سے بے ہوش ہو جائیں۔ اگر میں تھوڑا سا ٹیکس چوری کر کے ایک آدمی کو سستی شراب فراہم کرتا ہوں تو جب وہ اس شراب کو خوبصورت گلاسوں میں انڈیل کر اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس وقت وہ بھی تو میرے جرم میں شریک ہوتا ہے۔ اسے کیوں نہیں مطعون کیا جاتا؟ کیا آپ واقعی اتنے معصوم اور بے قصور ہیں جتنا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں؟ ایک رپورٹر نے سوال کر ڈالا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ال کیپون نے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے الٹا انہی لوگوں سے سوال کر ڈالا۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی مجھے اس قسم کی کوئی حرکت کرتے دیکھا ہے جیسے گھناؤنے الزامات مجھ پر لگائے جاتے ہیں؟ سب خاموش رہے۔ ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے ال کیپون کو کسی نے کب کچھ کرتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں اپنے آپ کو بالکل معصوم اور بے قصور تو ہرگز نہیں کہتا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ایک عام انسان اور بزنس مین ہوں۔ مجھ میں بھی دوسروں کی طرح عام اور بشری کمزوریاں موجود ہیں، اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے میں بھی دوسرے ہزاروں کاروباری افراد کی طرح اپنی چھوٹی موٹی چالیں چلتا رہتا ہوں، لیکن بخدا میں کوئی عفریت یا شیطان نہیں ہوں۔ میں تو عوام کا خادم ہوں۔ میں صرف ان کو تھوڑی سی تفریح کا سامان کرتا ہوں تاکہ وہ دن بھر کی الجھنوں اور تھکن کے بعد کچھ تازہ دم ہو جایا کریں۔ 90% لوگ یہی چاہتے ہیں اور میں انہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سستی تفریحات کے نام پر کوئی غیر معیاری چیز ان تک نہ پہنچے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، بہرحال اب تو میں یہ سارے سلسلے بھی بند کر رہا ہوں، سب چیزوں کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں۔ اب شہر میں امن ہی امن، سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ یہاں کوئی قتل نہیں ہوگا۔ شہر میں اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ ہر شہری ہر برائی سے تائب ہو جائے گا۔ لوگ شطرنج تک کھیلنا چھوڑ دیں گے۔ پولیس چیف ہیوز کہہ رہا تھا کہ شہر میں پولیس فورس کم ہے، اسے 3000 جوان اور چاہیے۔ میرا خیال ہے میرے جانے کے بعد اسے مزید 3000 جوانوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، بہرحال میں اپنے ان تمام دوستوں اور ہمدردوں کا شکر گزار ہوں جو ان آزمائشوں اور سختیوں کے دور میں میرے شانہ بشانہ رہے اور جنہوں نے کبھی کسی مشکل گھڑی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں اپنے تمام دشمنوں اور بدخواہوں کو معاف کرتا ہوں اور انہیں کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے نہ ہونے سے ان لوگوں کا کرسمس اچھے انداز میں گزرے۔ اس کی آواز پھرا گئی اور کچھ لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوا کہ شاید اس کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی۔ فی الحال یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس کا کرسمس کس انداز میں گزرے گا، لیکن یہ ضرور تھا کہ شہر میں ال کیپون کی موجودگی کی وجہ سے بہت سے غریب لوگ بھی اچھے انداز میں کرسمس منا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کم و بیش $1,00,000 کے جو تحفے ہر کرسمس پر لوگوں کو بھجواتا تھا، ان کی فہرست بھی کچھ کم لمبی نہیں تھی۔ ان میں ہر طبقے کے لوگوں کے علاوہ سرکاری ملازموں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ لگتا تھا کہ اس سال کرسمس پر وہ سب اپنے تحائف کا انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ اخبار نویسوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں ال کیپون کی پرفارمنس زبردست تھی۔
اس نے ان اخبار نویسوں کے دل بھی بوجھل کر دیے تھے جو اس کے خلاف خبریں لگاتے تھے اور اسے زبردست تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ شہر سے اس کے رخصت ہونے کی خبر نے سب کو حیران بھی کر دیا تھا۔ باب نمبر 16 اگلی ویڈیو میں سنیں۔